تعویذ لکھنے کا تصور جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور وہ جو تعویذ لکھتے ہیں وہ پیر صاحب کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں پیروں کا کام تعویذ دینا ہوتا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے یا اس کا کیا مقام ہے؟ جس سے بھائی یہاں پر ہم یہ بات پیش کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ مختلف حالات پیش آتے ہیں، اور کچھ شکایت ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جیسے بیماری ہے، بخار ہے۔ کچھ شکایت ایسی ہوتی ہیں جو انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کسی چیز سے، تو انسان اس کے لیے جو ہے ڈھونڈتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، مجھے دوا چاہیے، یا پھر میں پریشان ہو رہا ہوں تو مجھے دعا چاہیے۔ تو دین اسلام نے دعا اور دوا دونوں کی ترغیب دی ہے، اور اگر وہ جسمانی بیماری ہے تو آپ جو ہے وہ اس پر دعا اور دوا دونوں استعمال کریں، اور ایسی شکایت ہے جس کا سبب نظر نہیں آتا تو اس پر جو ہے ہم اور آپ دعا کا سہارا لے سکتے ہیں، اور دعا کے اندر کئی طریقے ہیں۔ قرآنی آیات پڑھ کر ہم اپنے اوپر دم کریں، یا پھر جو احادیث میں دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یہ طریقے ہم اپنا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ان دعاؤں کا معاملہ ہے تو ان میں جو ہے بہت ہی آسان طریقے ہمارے سامنے، ہر دن جو ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور نفل نمازوں میں جو ہے آخری جو 3 قل ان کو پڑھتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی مسلمان سہارا بنا کر کثرت سے نمازوں میں تو پڑھتا ہی ہے، ان کے علاوہ جب بستر پہ جاتا ہے تب پڑھے، اور صبح و شام جو ہے جب گاڑی میں بیٹھے، پیدل چلے، آئے جائے گھر میں، کثرت سے اگر ان کو پڑھتا رہے، اور خاص طور پر ان کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں دم کر کے ان سے اپنے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر لے، جن کو ہم دم کرنا کہتے ہیں، ملتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے واقعی قرآنی آیات یا پھر اللہ کے ناموں کا تعویذ لکھ کے دے، تو پھر وہ جو ہے ہر حال میں انسان کبھی آپ جو ہے راتوں میں جب بستر پہ لیٹتے تو آخری 3 قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں جو ہے آپ پھونک لیتے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیل لیتے، اور جب حسن و حسین کے لیے آپ دم کرتے تو آپ جو ان دونوں کے لیے دعا پڑھ کے دم کرتے، ان پر آپ نے کبھی بھی اس طرح کا دھاگا، ڈوری، تعویذ وغیرہ ایسی چیزیں آپ نے نہیں لٹکائیں، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ ان سے زیادہ طاقتور جو چیزیں ہیں وہ ہے قرآنی آیات کی دعائیں، انہی کو سہارا بنا، یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔